دراصل یہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ابھی جب کہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے میوہ باغات کے اندر جو پیداوار ہے وہ حتمی مرحلے میں نہیں ہے، وہ پکی ہوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے میوہ باغات کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہیں بیوپاری صاحبان بھی آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں اور وہ میوہ باغات کی پیداوار کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے رپورٹ سے بھی موصول ہو رہی ہیں کہ بعض لوگوں نے خزاں کے موسم میں ہی آنے والے سال کے لیے اپنے میوہ باغات کی پیداوار کا بائع نامہ کر دیا ہے۔ وہیں اس سے آگے بعض لوگوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں، انہوں نے کئی سالوں کے لیے اپنے میوہ باغات کی پیداوار کا سودا کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس طرح کا سودا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگوروں کی بائع نہیں کرنی چاہیے جب تک نہ وہ پک ہو کر سیاہ ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، اور اسی طرح سے اناج کی بھی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے جب تک نہ وہ سخت ہو جائے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم شدہ کھجوروں کے مقابلے میں غیر معلوم شدہ جو کھجور ہیں ان کا سودا کرنا یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنابی والا شان، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قول کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا پتہ ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی جس نے آپ کا یہ میوہ خرید لیا ہے اس پر کوئی آفت آ جائے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرما دیا گیا ہے کہ کئی سالوں کی بائع یہ نہیں کرنی چاہیے، اور اسی حدیث کے اندر یہ فرما دیا گیا ہے کہ آفت سے ہونے والے نقصان پھر کون اٹھائے گا، اس پر آپ کو اپنے بائع کی فکر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے کھجوروں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب تک نہ وہ سرخ ہو جائیں تب تک ان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان تمام احادیث کو یکجا کرنے کے بعد بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ قبل از وقت وہ بھی اس حد تک کہ میوہ کتنا نکلے گا یہ غیر معلوم ہے۔ چنانچہ ابھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اب جون پھال آنے والا ہے، اور اس کے بعد برابر جون کے مہینے کے اندر قدرتی آفات کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور اس کے بعد اندازہ بھی کرنا بہت مشکل ہے ابھی سے ہی۔ تو اگر آپ اس وقت یہ بائع نامہ کریں گے یہ چانس پر مبنی ہوگا۔ اب آپ اس سودے کا تصور کریں جس سے کئی سال پہلے کر دیا گیا ہے، جسے خزاں کے موسم میں ہی کر دیا گیا ہے، تو وہ انتہائی درجے کا چانس سے بھرپور گیم ہے، بالفاظ دیگر وہ ایک جوا ہے۔ آپ نادید چیزوں کو سودا کرتے ہیں، تو اس طرح سے اسلام کے اندر معاملات نہیں چلتے ہیں۔ اسلام کے اندر کانکریٹ بنیادوں پر معاملات چلتے ہیں۔ جو خریدنے والا ہوگا اس سے معلوم ہوگا میں کیا خرید رہا ہوں، اور جو بیچنے والا ہوگا اس سے بھی اپنے خریدار کے لیے جو چیز ہے وہ بالکل واضح اور واشگاف کرنی ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بالکل واضح کر دینے ہیں، نہیں تو یہ سودا، نہیں تو یہ بائع نامہ بہت بڑا گناہ تصور کیا جائے گا۔ اس بائع نامے کے اندر جس کسی نے بھی ڈنڈی مار لی ہے وہ بہت خطرناک جرم انجام دے رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سماج کے اندر بھی ایک حسد، ایک بغض، ایک امبیلنس کا ماحول پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نادید کے اندر ایک قریب امکان ہے کہ دونوں میں سے ایک بندہ بہت اوپر جائے گا،
मुनाफे के हवाले से और एक बहुत नीचे जाएगा घाटे के हवाले से। तो इस तरह से जब कोई शख्स खामखा में मुनाफा कमाता है चांस की बुनियादों पर, उसके बारे में समाज के अंदर एक हसद और कीना पैदा हो जाता है, और ख़ासकर उसके दिल में अंदर तो बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ पैदा होगा जिसका नुकसान हुआ होगा। तो इस तरह से बागबान जो भाई हैं उनसे दरख्वास्त है कि जनाब अभी से ही अपने मेवा बागात का सौदा ना करें, कम से कम आप उस वक़्त तक इंतज़ार करें जब ये मेवा बिल्कुल वाज़िया होगा, साफ़ पाक होगा, कुदरती आफात का भी जो मामला है वो गायब हो चुका होगा, और सौदा करने के हवाले से दोनों फरीकैन मुतमईन हो जाएं, वो अच्छे तरीके से एक ऐसा अंदाज़ा लगा सकें जिसमें करीब इम्कान हो कि वो सही होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।